لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تیاری کیا کرنا ہے؟ عام مہینوں کی طرح وہ بھی مہینہ ہے، حضرت رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو زیادہ کمانے والا مہینہ ہے، حضرت رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے لوگوں کے پاس قرض لے کر مال ڈالنے والا مہینہ ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا بزرگان محترم، میں حق بتانے کے لیے کبھی آج تک پیچھے نہیں ہٹا ہوں، میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ امت غلط چیزوں میں پڑھ کر تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے۔ یہ کوئی آپ کے لیے خیر خواہی کے باتیں نہیں بتائے گا، یہ جمعے کے منبر و محراب سے حضرات علماء کرام بتائیں گے۔ یہ کیوں بتائیں گے؟ اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ نبی کے غلام غلط چیزوں میں پڑھ کر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے۔ آج کے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت رمضان المبارک کا مہینہ یہ کمانے والا مہینہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، مجھے تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں، یہاں تک رپورٹس آتی ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، بعض مسلمان ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ رپورٹ ملتی ہے خالص رمضان المبارک میں بزنس کرنے کے لیے لوگ سود پر پیسہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہوگا مجھے تو نہیں معلوم، آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، لیکن جو رپورٹ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ پاک اس مال کے اندر کہاں سے برکت دے سکتے ہیں جو سود کا پیسہ لے کر، جو رشوت کا پیسہ لے کر، جو حرام کا پیسہ لے کر رمضان المبارک کے وہ بھی مقدس مہینے میں، برکت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں کچھ مال لے آ کر ڈال کر کمانے کی وہ خوشی میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، تراویح جیسی اہم نماز چھوڑ رہا ہے، نفل نمازیں جیسے نمازیں چھوڑ رہا ہے، سنتیں چھوڑ رہا ہے، افطار جیسی افطاری کو چھوڑ رہا ہے، سحری جیسی سحری کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ صرف سال کے 12 مہینوں میں 12 مہینے تو عبادت کرنے ہی کے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے بزرگان محترم، شعبان المعظم کے بالکل آخری کے ایام اس وقت گزر رہے ہیں، بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کو سن کر رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی کہیں سفر پر جانا ہے تو جانے سے پہلے تمام چیزوں کا انتظام پہلے ہی سے وہ کر لیتا ہے تاکہ جہاں پر مجھے جانا ہے وہاں جانے کے بعد کسی چیز کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ بنگلور سے نکل کر بڑی کنٹری پر اگر جانے والا ہے تو 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے لیے بہت کچھ کم ایام باقی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی کون کون سے اعمال کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی رمضان المبارک کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ایک مہینہ یا 2 مہینے اللہ کے نبی کو علم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے لیے بطور مشق کے شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے شعبان المعظم میں اللہ کے نبی کو جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ اتنے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں حکمت کیا ہے، کیا مصلحت ہے؟ چاہتے تو اللہ کے نبی رمضان المبارک میں ہی روزے رکھ لے سکتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے روزے رکھ لیتا تھا تاکہ رمضان میں روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہو جائے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا میرے لیے کوئی دشواری نہ ہو، رمضان المبارک میں روزے رکھنا میرے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اس لیے بطور مشق کے رمضان آنے سے پہلے کبھی 2 روزے رکھ لیتا ہوں، کبھی 4 روزے رکھ لیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 2 مہینے مسلسل کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی پورے شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے اللہ کے نبی روزے کو ترک کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کنٹینیو مسلسل رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ شعبان المعظم کی فضیلت ہے، اسی لیے یہ صرف مہینے کا نام شعبان نہیں ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے کا نام تو شعبان المعظم ہے۔ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے بلکہ اللہ کے نبی رجب ہی کی پہلی تاریخ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ پاک سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے۔ کیوں برکت عطا فرمائیے؟ اس لیے کہ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے تاکہ ابھی سے ہم عبادتوں میں اور اضافہ کر لیں، ابھی سے ہم نوافل کا اور زیادہ اہتمام کر لیں تاکہ اس مہینے میں زیادہ برکت ہو جائے، رمضان میں روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہمارے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور شعبان المعظم کے مہینے میں کرنے والے کام کیا ہے؟ لکھا ہے حضرات علماء نے، اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ایک طرف دیکھیے روزے رکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھیے نمازوں کی اور زیادہ پابندی ہو رہی ہے، تیسری طرف دیکھیے ذکر و اذکار میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔
چوتھے نمبر پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو انتظار ہوتا تھا کہ اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ کب عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ میں اس سے زیادہ عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں کر سکوں۔ اللہ کے نبی کے یہ معمولات ہیں، رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے یہ اعمال ہیں جو شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے سنیے، لکھا ہے حضرات علماء نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کی؟ حضرت انس نے پوچھا رمضان المبارک کے علاوہ کون سے روزے رکھنا فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں، ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں، اللہ کے مقرب ہم ہونے کے لیے سب سے زیادہ کون سے روزے افضل ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اس بات کو سن لیجئے کہ رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سب سے افضل روزے۔ رمضان کے علاوہ کون سے روزے رکھنا افضل ہے؟ شعبان المعظم کے مہینے میں، یہی مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے علاوہ فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہاں محرم کے روزے ہیں، نفل روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے، عاشورہ کے روزے ہیں، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں، سب روزوں کی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان سب روزوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت انس نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے بڑا بہترین جواب دیا، اس لیے جواب دیا تاکہ رمضان المبارک کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، رمضان المبارک کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے انس شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے تو اس کی ایک حکمت ہے کہ رمضان کے علاوہ کون سے روزے افضل ہے؟ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ کسی ایک صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں بلکہ آخر تاریخ تک ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے نبی رمضان میں روزے رکھنا یہ تو فرض ہے، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کیا بات ہے، کیا حکمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 1 مہینہ پہلے آپ اتنی پابندی سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اتنی پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو کبھی روزہ چھوڑتے ہوئے شعبان المعظم کے مہینے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کیا حکمت ہے آپ بتائیے۔ اسی ایک صاحب نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جو جواب دیا بزرگان محترم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صاحب سے کہا کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں بلکہ پورے مہینے میں اس لیے پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ روزہ اس لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ پاک ملک الموت کے حوالے یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ اس شعبان المعظم کے مہینے سے لے کر آئندہ سال کے شعبان المعظم کا مہینہ آنے تک
کتنے لوگ مریں گے، ان لوگوں کے نام اللہ پاک فرشتوں کے حوالے فرماتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے، یہ شعبان المعظم کے مہینے سے لے کر آئندہ سال کے شعبان المعظم کے مہینے تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کتنے لوگ دنیا چھوڑنے والے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کتنے لوگوں کی وفات ہونے والی ہے، کتنے لوگوں کی روح موت کے فرشتے آ کر نکالنے والے ہیں، کتنے لوگوں کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شعبان کے مہینے سے لے کر آئندہ سال کے آنے سے پہلے شعبان المعظم تک اللہ پاک کتنے لوگ مرنے والے ہیں، سب لوگوں کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام جب مردوں میں شمار ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام مرحومین میں شمار ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں اور میرا نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا نام فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہو جائے، اللہ کے یہاں میرا یہ عمل مقبول ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام مردوں میں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیا جائے، اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی یہ بھی ایک حکمت ہے، اگر میرے اور آپ کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہو، اگر میرا اور آپ کا نام میتوں میں لکھا جا رہا ہو، ہماری حالت اس حالت میں رہے کہ میں اور آپ اس حال میں رہے کہ میں بھی روزے سے رہوں، آپ بھی روزے سے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے یہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہر مومن مرد اور عورت یہی چاہتا ہے اور یہی چاہتی بھی ہے کہ جب بھی میری موت آئے اچھی حالت میں موت آئے، جب بھی میری موت آئے اچھی حالت میں موت آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تموتون کما تعیشون، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسے تم کو موت آئے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم مرو گے یاد رکھنا بروز قیامت ویسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا۔ اگر تم نیک ہیں تو تم کو نیک لوگوں کی صف میں اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہاری زندگی تو تقوی والی زندگی تھی۔ اگر تمہارے زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا، بروز قیامت ایسے لوگوں کی صف میں تم کو کھڑا کیا جائے گا جو رات بھر دن بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تمہاری موت آ جائے اس موت سے، اس لیے کہ جب تمہارا خالق راضی ہو گیا سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا آخرت کا پار ہو چکا ہے۔ یہ دنیا اچھا کام کرے گی تب بھی آپ کو تانا دے گی، اگر آپ برا کام کریں گے تب بھی یہ دنیا آپ کو تانا دے گی۔ دنیا والوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا، دنیا والوں کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ جو حق تم کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ حق کرتے جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اچھی موت چاہتے ہو، اور آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز والی موت آ جائے، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سجدے والی موت آ جائے، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے مجھے باوضو ایسی حالت میں موت آ جائے، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں اور اسی حالت میں مجھے موت آ جائے، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ اور خیر خیرات کرتا رہوں
میری اس حالت میں موت آ جائے اور آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے میں نیکی اور خیر کا کام کرتا رہوں، ایسی حالت میں میری موت آ جائے، اور آج کے بعض مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میری موت آ جائے، اور بعض مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ رات میں تنہائی میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر رو رہا ہوں، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کر کے ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں، اور اللہ کے دربار میں پڑے رہ کر رات کی تنہائی میں پیشانی کو رگڑتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہاں ضرور اگر آپ سجدے والی موت چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایک مسلمان ہے، نماز والی موت چاہتا ہے، اس کو نماز کا عاشق بننا پڑے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے میری موت آ جائے، میں اس کو یہی مشورہ اور رائے دوں گا کہ وہ کثرت کے ساتھ، اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، وہ پابندی کے ساتھ نماز کو قضا کرے بغیر پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے، پابندی کر لے، ایک نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت جب آئے گی تو سجدے کی حالت میں موت آئے گی۔ کیوں موت آئے گی؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کے اندر نمازیں ہیں، 5 وقت آ کر اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہا ہے، جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کیسے رد فرمائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سجدے والے موت چاہتے ہو تو تم نمازوں کی پابندی کیا کرو، اگر تم اچھی موت چاہتے ہو نفل روزوں کا بھی اہتمام کرو، صرف رمضان کے روزے تک محدود نہ رکھو۔ عاشورہ کے روزے ہوتے ہیں، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاں عام دنوں میں بھی کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھ لیں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ جو آپ روزہ رکھیں گے اللہ کے یہاں سے اس بندے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں میں اس لیے کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب فرشتوں کے حوالے میرا نام پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ اور تیسری حکمت کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں میں کثرت کے ساتھ اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس صاحب سے جو اللہ کے نبی سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں شعبان المعظم کے مہینے میں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے میں اس لیے کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، یہ شعبان المعظم کے مہینے میں گزرے ہوئے 1 سال کے سب اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے گزرے ہوئے شعبان المعظم سے لے کر اس شعبان المعظم کے مہینے تک جتنے 1 سال عبادتیں کی، جتنے 1 سال میں میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کیے، ذکر و اذکار کیے، صدقہ اور خیر خیرات کے لیے، مسجد کے لیے تعاون کیا، مدرسے کے لیے تعاون کیا، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے مدد کیا، یہ سب چیزیں کس کے لیے کیا ہے؟ یہ سب میرے دفتر میں لکھ دیے گئے ہیں، یہ سب چیزیں میرے اعمال نامے میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 سال میں جو اعمال میں کیا ہوں، اس مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 1 سال کے سب اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گزرے ہوئے 1 سال کے اعمال کا دفتر
گزرے ہوئے ایک سال کی ساری چیزیں جب اللہ کے دربار میں پیش ہو رہی ہو، اللہ میرے اس نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں رہوں۔ کتنی بڑی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ تین حکمت اللہ کے نبی نے بتائی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں؟ تاکہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ اس روزے سے میرا رب راضی ہو جائے۔ گزرے ہوئے ایک سال کے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں، اس حالت میں بھی میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا آنے سے پہلے ابھی سے ہم اس کی تیاری میں لگنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تیاری کیا کرنا ہے؟ عام مہینوں کی طرح وہ بھی مہینہ ہے۔ حضرت رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو زیادہ کمانے والا مہینہ ہے۔ حضرت رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں کے پاس قرض لے کر مال ڈالنے والا مہینہ ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا بزرگان محترم، میں حق بتانے کے لیے کبھی آج تک پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ امت غلط چیزوں میں پڑ کر تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے۔ یہ کوئی آپ کے لیے خیر خواہی کی باتیں نہیں بتائے گا، یہ جمعے کے منبر و محراب سے حضرات علماء کرام بتائیں گے۔ یہ کیوں بتائیں گے؟ اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ نبی کے غلام غلط چیزوں میں پڑ کر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے۔ آج کے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت رمضان المبارک کا مہینہ یہ کمانے والا مہینہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، مجھے تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک رپورٹس آتی ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، بعض مسلمان ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ رپورٹ ملتی ہے خالص رمضان المبارک میں بزنس کرنے کے لیے لوگ سود پر پیسہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے تو نہیں معلوم، آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، لیکن جو رپورٹ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ پاک اس مال کے اندر کہاں سے برکت دے سکتے ہیں جو سود کا پیسہ لے کر، جو رشوت کا پیسہ لے کر، جو حرام کا پیسہ لے کر رمضان المبارک کے وہ بھی مقدس مہینے میں، برکت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں کچھ مال لے آ کر ڈال کر کمانے کی وہ خوشی میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، تراویح جیسی اہم نماز چھوڑ رہا ہے، نفل نمازیں جیسے نمازیں چھوڑ رہا ہے، سنتیں چھوڑ رہا ہے، افطار جیسی افطاری کو چھوڑ رہا ہے، سحری جیسی سحری کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ صرف سال کے 12 مہینوں میں 12 مہینے تو عبادت کرنے ہی کے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ کے نبی یہاں بتا رہے رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے اس مہینے میں بعض لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ 1 لاکھ کا بھنڈوال ڈال کر اس کو 1.5 لاکھ بنانا چاہتے ہیں، 2 لاکھ کا بھنڈوال ڈال کر 4 لاکھ کمانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ عاجز کی چھوٹی سی رائے ہے، آپ وہ بھنڈوال ڈالنے سے بہتر ہے آپ کسی دکان میں جا کر محنت اور مزدوری کر کے 200 400 500 روپیہ آپ کما لیجئے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ پاک اس مال کے اندر اتنی برکت دے گا،
तुम क्या तुम्हारा पूरा घराना पूरा महीना खाता रहेगा। अल्लाह उस माल के अंदर उतनी बरकत अता फरमाएंगे। खुदा के लिए बुजुर्गान मुहतरम, रमजानुल मुबारक में कपड़े डालने के लिए, दुकान चलाने के लिए, चाय के होटल रोडों में, सड़कों पर डालने के लिए लोगों से खुदा के लिए कर्ज ना मांगे, लोगों के पास रिश्वत ना मांगे, लोगों के पास सूद का पैसा लेकर खुद भी ना जाए और अपने बच्चों को भी वहां तक ना पहुंचाए, और ऐसा भंडवाल डालकर उससे माल कमा कर खुदा रा अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अल्लाह के लिए रमजान मुबारक में इस हराम की दौलत से कमाया हुआ माल कमा कर ले आकर उस पैसों से खुदा रा रोजे में रोजा रहकर इफ्तार ना कराओ। दिन भर आदमी रोजा रखता है, घर वाले सब रोजे की हालत में सुबह में सहरी करते हैं, शाम तक मुसलसल अल्लाह के लिए रोजा रखा और सूद के पैसे ले आकर बिजनेस करके उन पैसों से, उस भंडवाल से जो नफा आ रहा है उन पैसों से ले आकर कोई तरबूज लेकर के जा रहा है, कोई पपई लेकर के जा रहा है, कोई खजूर लेकर के जा रहा है। रोजा अल्लाह के लिए रखा और रोजा खोल रहा है हराम के पैसों से। वो रोजे का सवाब उस बंदे को कहां से मिल सकता है। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, ये रमजान मुबारक का महीना आने से पहले ये सब चीजों से तौबा करना है, हराम से दूर रहना है, झूठ से दूर रहना है, गीबत से दूर रहना है। रमजान मुबारक का महीना अल्लाह इसलिए नहीं दे रहा है कि तुम माल कमाओ, बिजनेस करो, अपनी दुकानों को सजाओ, इसलिए नहीं बुजुर्गान मोहतरम। जो खरीदना है ये आजिज की राय है। अभी रमजान मुबारक का महीना आने से पहले 4 से 5 दिन बाकी रह चुके हैं। जो रमजान की शॉपिंग करना है अभी से कर ले, ताकि पूरे रमजान के महीने में हम यकसुई के साथ इबादत कर सके, ताकि हम रमजान मुबारक के पूरे महीने में इस्तिकामत के साथ तरावी पढ़ सके। और तरावी पढ़ने पर कितना ज्यादा सवाब है, और रमजान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने पर कितना ज्यादा सवाब है, और रमजान मुबारक में एक फर्ज नमाज का सवाब कितने फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। ये 3 चीजों के सवालात के जवाबात के साथ इंशाअल्लाह अगली जुमा हाजिर होऊंगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक का आने से पहले, महीना आने से पहले उसका इस्तेक़बाल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना आने से पहले हम सबको गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करने की अल्लाह मुझे और आपको बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।